الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کی وہ گونج کم کر دیں۔ بہت ہی قابل احترام حاضرین مجلس، میری بہت قابل احترام خواتین اسلام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اور اب تو 3 دن بھی تقریباً گزر گئے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت اور انعام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رجوع کرتے ہیں، جو خالص ہو کر روزے رکھتے ہیں، جو قیام اللیل کرتے ہیں، یعنی رات کو کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور اس میں بھی بہترین چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا اور غور و فکر کرنا۔ تو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور بہت سارے ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں اور بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ رحمتیں نفس کے اعتبار سے بھی انسان کو پاکیزہ کرتی ہیں، تقویٰ اور للہیت پیدا کرتی ہیں۔ عام دنوں میں جو بھی معمولات ہوں، لیکن رمضان المبارک میں خاص طریقے سے انسان کے صبح و شام ہوتے ہیں۔ رات کو اٹھنا، دن بھر بھوکا پیاسا رہنا، اور افطار کے وقت دیر نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد جن لوگوں کو قیام اللیل یعنی تراویح اور اس کے بعد بھی تہجد پڑھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے یا موقع نکالتے ہیں، تو ان کا معمول تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرنے لگتا ہے، جس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے، احتساب کی نیت سے یہ سارے عمل کیے جائیں، دکھاوے کے لیے نہ ہو، معمول بنانے کے لیے نہ ہو۔ ایک دکھاوا وہ ہوتا ہے جو انسانوں کے سامنے ریاکاری ہوتی ہے، لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں جیسے روزہ، اس میں تو انسان سامنے نہیں ہوتے، لیکن جب بندہ اپنی انا کے کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھی چیزیں بھی انسان اس لیے کرنے لگتا ہے کہ اس کا نفس موٹا ہوتا ہے۔
وہ خود کہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا عبادت گزار ہوں، بندے نہ بھی دیکھ رہے ہوں۔ تو ہمیں شیطان کی ان چالوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور اپنے عمل کو اللہ کی خاطر خالص کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے آگے جب جھکیں گے، اس کے لیے خالص ہوں گے، اسی کے لیے بھوکے پیاسے رہیں گے، اسی کے حکم سے بن جائیں گے، تو زندگی میں ایک ڈسپلن آ جائے گا، اور پوری زندگی پھر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے احساس سے گزرے گی۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ روزے تقویٰ پیدا کرتے ہیں، تو تقویٰ یہی ہے کہ موجودگی کا احساس ہو اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ دیکھ رہا ہے، کوئی غلط کام سرزد نہ ہو جائے، کوئی دھوکہ ہم کسی کو نہ دیں، کوئی جھوٹ نہ بولیں، کوئی برا کام نہ کریں، کوئی حرام نہ کما لیں، کوئی لقمہ غلط نہ چلا جائے، کوئی ایسی بندگی نہ ہو جو شیطان کی بندگی اور شیطانی قوتوں کی بندگی میں جس کا شمار ہو۔ تو یہ ہر وقت اللہ کی موجودگی کے احساس سے غلط کاموں سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ تو رمضان میں تو یہ تقویٰ جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ موقع ملتا ہے، اور ایک ایسی ایکسرسائز ہو جاتی ہے جس سے ہماری پوری زندگی اس میں ڈھل سکتی ہے۔ اور پھر درجے آخری عشرے کا اور مزید درجہ اللہ تعالیٰ نے درجہ بڑھا دیا، اس میں شب قدر تلاش کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی نور، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ جو وقت بھی اب میسر ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت میں گزرے، قرآن پاک پہ غور و فکر کرنے میں، اس کو سمجھنے میں گزرے، عبادات میں گزرے، اور دین کو سیکھنے میں گزرے، اور دین کے لیے فکر کرنے میں گزرے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز برائے نماز ہو، قرآن برائے قرآن ہو، درس قرآن برائے درس قرآن ہو، بلکہ یہ درس جو ہماری زندگیاں بدلنا چاہتا ہے، یہ قرآن جو ہمیں بدلنا چاہتا ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، تو وہ تبدیلی واقع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کا بھی جائزہ لیں۔ پھر دین کو ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف آسمان سے اوپر تلاش کریں گے اور زمین سے نیچے تلاش کریں گے۔ دین تو ایک نظام ہے، ایک شریعت ہے، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے جو برسر زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، تو ٹمک ٹوئیاں مارنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، پیغمبروں کا انتظام کیا جنہوں نے ہمیں راستہ دکھایا، اور ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا کہ آپ انبیاء کے سردار بھی ہیں، آپ پر نبوت کا اختتام بھی ہو گیا، اور آپ نے صرف پیغام نہیں پہنچایا، بہت سارے پیغمبر ایسے گزرے جنہیں اس بات کا موقع نہیں مل سکا کہ وہ اللہ کا یہ نظام قائم کر سکتے۔ کہ جن بنی اسرائیل کا ہم آج کل ہم گفتگو بھی کریں گے، یہ یہود ہیں، پھر نصارہ ہیں، تو یہ جو یہود ہیں ان کی تو پوری ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو تسلیم کر کے پھر انکار کیا، عذابوں میں گرفتار ہوئے، پھر فریادیں کی، پھر انعام و اکرام کی بارش ہوئی، پھر غداریاں کی، حتیٰ کہ پیغمبروں کو قتل تک کر دیتے تھے۔ کتنے انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو کتنے انبیاء ایسے تھے کہ جنہیں اس بات کا موقع مل ہی نہیں سکا کہ وہ جو پیغام لے کر آئے تھے اس کے مطابق وہ اس پورے نظام کو قائم کر دیتے۔ وہ صرف ابلاغ، تبلیغ، جد و جہد، افہام، تفہیم، ان سب میں ان کی زندگیاں گزر گئیں، اور آخر وقت تک وہ یہ کام کرتے رہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پیغمبروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی شریعت کو جو اللہ نے عطا کی تھی اس کو برسر زمین قائم بھی کر دیا، ایک ریاست اور نظام کی صورت میں۔ اور اس پورے دین کو جو سسٹم کی صورت میں موجود ہے، یہ پورا کا پورا دین ایک نظام کی صورت میں امت کو منتقل ہو گیا، اور اس امت کو جو درجہ ملا وہ امت وسط کا درجہ ملا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں وہ وسط امت بنایا ہے جو انسانوں کے اوپر حق اور سچ کی گواہ بن جائے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے تھے۔ تو وہ گواہی قولی بھی تھی اور عملی بھی تھی، اور پورے سسٹم کو بدلنے کی بھی تھی، اور عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی تھی۔ زندگی کی تمام تفصیلات اس میں شامل تھیں۔ اس لیے جب ہم اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس طرح سے تلاوت کر رہے ہیں جس طرح کوئی
ہندو مت کے لوگ جو ہیں بھگوان کے آگے کھڑے ہو کر بس بھجن گاتے رہتے ہیں یا اپنی پرارتھنا کرتے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس یہ عبادت ہو گئی اور اس کے بعد باقی کام کیے جائیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے عیسائی بھی چرچ چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام مکمل ہو گیا، باقی زندگی کے معاملات دوسرے طریقے سے چلائے جائیں۔ تو اسلام ایسے کسی دین کا نام نہیں ہے، اسلام ایک جامع نظام ہے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس خدا کی ہم بندگی کر رہے ہیں تو زمین کا کوئی اور خدا تو نہیں بنا ہوا اس وقت، کوئی اور تو اپنی مرضی کا نظام قائم نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ہم اس کا کیا کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ کی ہم بندگی کرتے ہوں اس کو تو ہم رب تسلیم کریں، اس کو تو ہم کہیں کہ وہ الہ ہے، معبود ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خالق اور مالک ہے، وہ بلا شرکت غیر ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اس کو تسلیم کریں، اس کو رب کہیں، اس سے مانگیں۔ لیکن زمین میں جن لوگوں نے اپنا عمل دخل خدا کے مقابلے میں قائم کیا ہوا ہے ان کی بھی بندگی کریں، یا تو ان کی بندگی کریں یا ان کی طاقت پر ہمیں کوئی اعتراض بھی نہ ہو، ان کی بادشاہت پہ ہمیں کوئی اعتراض بھی نہ ہو۔ ابھی اس وقت جو صورتحال خاص طور پر ہمارے اس پورے خطے کی ہے، آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا، اور اس سے پہلے 2-2.5 سال سے لگاتار، اور اس سے پہلے 100 سال سے جو صہیونی ہیں اور یہودی ہیں وہ مسلسل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور ان 2-2.5 سال میں تو یہ حال ہوا کہ 80-90 ہزار لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، بم برسائے، پورا غزہ انہوں نے تہس نہس کر دیا، 70% بچے اور خواتین تھے اس میں، اور دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی تھیں، اور امریکہ ظاہر ہے جو کہتا ہے کہ میں تو بلا شرکت غیر اب مالک ہوں زمین کا، تو وہ پوری طرح سے اسرائیل کی پشت پر تھا۔ یعنی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ جو ایک مزاحیہ کردار کے طور پر تو سامنے آتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس طاغوت سے جتنی نفرت انسانیت کو ہونی چاہیے پھر وہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان کے سٹائل ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں کہ جو قاتل ہوتے ہیں، مکروہ لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات اس انداز میں اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں تاکہ ان سے وہ نفرت نہ پیدا ہو سکے۔ ان میں سے ایک یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہے۔ تو یہ اس نے کیا کہا تھا جب ہمارے وزیر اعظم صاحب غزہ پیس بورڈ کے لیے سگنیچر کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے، وہ نام نہاد پیس بورڈ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ذاتی پیس بورڈ ہے عملاً، اور سارے جن لوگوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملایا ہے وہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، یا تو اس کی طاقت سے مروب ہوتے ہیں یا اس کو خدا سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اختیار اور ہمارا اقتدار امریکہ اور اس کے صدر کی وجہ سے، اس کے نظام کی وجہ سے، اپنے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امریکہ کو خوش رکھیں۔ تو جس جگہ پہ وہ نوبل پرائز کے لیے بار بار ہمارے وزیر اعظم صاحب اس کو نامزد کر رہے تھے، اسے سلوٹ کر رہے تھے، اسے امن کا پیامبر کہہ رہے تھے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ غزہ میں جنگ کے دوران نیتن یاہو نے اسلحے کا بہترین استعمال کیا ہے۔ آپ تصور کریں ان لوگوں کی ڈٹائی آج کی دنیا میں، جب کہتے ہیں کہ انسانیت بہت جانوروں کے بھی حقوق ہیں، ان کے جو پیٹس ہوتے ہیں، پالتو جانور ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے انہوں نے انجمنیں بنائی ہوئی ہیں، ذرا کوئی کچھ کر دے تو شور مچا دیتے ہیں۔ تو یہ جو 90,000 انسانوں کا قتل کرنا اور ایسے ہتھیار استعمال کیے نیتن یاہو نے کہ جس میں ٹیمپریچر جب وہ بم گرتا تھا تو 3,500 ڈگری سینٹی گریڈ، اور اس سے صرف جلتا نہیں تھا انسانی جسم، پگھل کر فضا میں تحلیل ہو جاتا تھا، ایواپوریٹ ہو جاتا تھا، کتنی لاشیں تو مل ہی نہیں سکیں۔ یہ بدترین سفاکی، اور اس پر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے بڑا بہترین استعمال کیا، مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ ان ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ اور وہاں پر ہمارے جیسے ملک میں جو ایٹمی طاقت ہے، وہ حکمران طبقہ چونکہ عوام میں تو اپنا مستقبل دیکھتا نہیں ہے، وہ تو مسترد ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ امریکہ سے اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خوشامد اور چاپلوسی کر کے ہم بچ جائیں گے۔ باقی اور کیا ان کے مطمع نظر ہے؟ کیا ملک ان کے مطمع نظر ہوتا ہے، ان کے پیش نظر ہوتا ہے؟
اس لیے یہ ایک لائن لگی ہوئی ہے مسلم حکمرانوں کی، اور کہ جو اپنے ہی عوام پر جبر کے حکمران بنے ہوئے ہیں اور اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں امریکہ سے. تو یہ جو امریکہ ہے جو کبھی ویتنام پہ حملہ کرے، کبھی جاپان پہ بم پھینک دے، اور ابھی بھی یہ باتیں چل رہی ہیں چونکہ اس کو عملاً تو اب شکست ہو گئی ہے، کوئی نہ ہدف تھا نہ کوئی پورا ہوا ایران پر حملے کا. وہ پوچھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اہداف کیا تھے تو وہ اس وقت بتانے کے قابل بھی نہیں ہے. روزانہ $1-2 بلین کا نقصان کر رہا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوا، جنگ ختم کیسے ہوگی، تو اس کو پتہ ہی نہیں. وہ کہتا جنگ تو ہم نے جیت لی ہے پہلے چند گھنٹوں میں. تو جیت لی ہے تو پھر مار کیوں رہا ہے، وہ بمباری کیوں کر رہا ہے، کون سے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے. تو بتانے سے بھی قاصر ہے، لیکن خدا کی زبان میں نعوذ باللہ بول رہا ہوتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم اس کو مار دیں گے، ہم اس کو مار دیں گے. تو بات جہاں سے چلی تھی وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، جو اللہ کو خالق اور مالک مانتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے سورہ فاتحہ میں کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو مدد کرنے والا ہے. یہ جو عہد و پیمان اللہ تعالیٰ سے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں باندھتے ہیں، یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں، یہ جو ہم قیام اللیل کرتے ہیں، یہ تو ہم اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن ایک طرف اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں اور زمین کے جھوٹے خداؤں کی بھی پوجا کریں، یا کم از کم اس کو قبول کر لیں، یا اس سے کوئی نفرت نہ ہو، یا اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہ ہو، یا حق کا ساتھ دینے کے قابل نہ ہو، تو دو خدا تو نہیں ہو سکتے زمین کے. شرک اور کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں، یہ بدعتی، یہ مشرک، یہ کافر، یہ اسلام کے دائرے سے باہر. ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے، اس لیے کہ ایران ان کے مقابلے میں، ان کی پورا دین ان کا شیعہ سنی تفریق میں چلا جاتا ہے، ان کا پورا دین دیوبندی بریلوی کی لڑائیوں میں مکمل ہو جاتا ہے. اسلام کے دائرے میں لانے سے زیادہ اسلام کے دائرے سے نکالنے میں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دکان چل رہی ہوتی ہے. اس وقت بھی ان لوگوں کی ایک معتدب تعداد ایسی ہے کہ جو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اور اسرائیل صحیح ہے، لیکن ایران کی فلاں چیز غلط اور فلاں چیز غلط، اور اس کا مطلب ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ اس پر حملہ صحیح ہو رہا ہے. تو جو اس وقت اس موقع کے اوپر جب اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور اس طاغوت کے مقابلے میں جو کھڑا ہوا ہے اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جو اس وقت انتشار پیدا کرے گا، جو اس وقت شیعہ سنی تفریق پیدا کرے گا، وہ کس کا ایجنٹ ہوگا؟ سامراج کا ایجنٹ ہوگا، وہ امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ ہوگا. یہ بات کہو تو برا بھی لگتا ہے ان لوگوں کو. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ خود ہمارے ملک کے عوام میں، نوجوانوں میں یہ شعور بڑھ رہا ہے کہ لوگ اب ان چکروں میں آتے نہیں ہیں، اور اس میں بڑا کریڈٹ جاتا ہے جماعت اسلامی کو، اسلامی جمعیت طلبہ کو، جمعیت طلبہ عربیہ کو، اور ہماری برادر تنظیموں کو، ہمارے خواتین کے پورے نیٹ ورک کو. الحمدللہ اس رمضان المبارک میں پورے پاکستان میں 8 سے 10 ہزار مقامات پر ہماری خواتین نے، جماعت اسلامی حلقہ خواتین نے فہم قرآن کی کلاسیں منعقد کی ہیں، اور جو کلاسیں منعقد کر دورہ قرآن کروایا ہے اور ان کی پوری ٹریننگ کا انتظام کیا ہے. تو یہ جو سلسلہ جاری ہے اس نے معاشرے میں اتحاد پیدا کیا ہے، ورنہ تو لوگوں نے اپنے مسلکوں کی بنیاد پر پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں. تو اس موقع پر بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ویسے تو بڑے موحد بنتے ہیں، بڑی توحید کا ذکر کرتے ہیں، لیکن زمینی خدا کی پوجا کرنے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ہر وہ قوت جو ان کا مقابلہ کر رہی ہے اس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو فلسطینی اور حماس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دانا پانی ان کا کہیں اور سے چل رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری دین کے اس فہم کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کا مطلب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے نعوذ باللہ کچھ مشرکانہ کلمات ادا کریں، بلکہ اگر عملی طور پر ہم زمین میں دو خداؤں کے نظام کو تسلیم کر لیں کہ مسجد کا خدا الگ ہوگا، معیشت کا خدا کوئی اور ہوگا. ہم جو ہے وہ قرآن پڑھیں گے اللہ کی خاطر، نماز پڑھیں گے اللہ کی خاطر، اور اپنا پورا سیاسی نظام چلائیں گے وہ نظام جس میں ظلم ہو اور فساد ہو
اور جس میں چند لوگوں کی اجارہ داری ہو اور زمین فساد سے بھر گئی ہو اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو، تو یہ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے۔ جب تک اللہ کی حاکمیت کے شرک کو ختم نہیں کیا جائے گا، جب تک یہ زمین اس میں امن نہیں آ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے اس وقت کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بھی پیدا کریں اور ایک اجتماعی فکر اور جوش اور جذبے سے ہم آہنگ ہوں اور ان ساری ظالم قوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا عزم کریں اور حوصلہ پیدا کریں۔ اکیلے تم یہ کام نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم بار بار آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ محض کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، جس طرح اور پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں تو ہم بھی الیکشن لڑتے ہیں۔ وہ تو ہماری ضرورت ہے، یہ تو قوم کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور بار بار پیش کریں۔ لیکن جماعت اسلامی ایک تحریک ہے، دین کی تحریک ہے، عدل و انصاف کے نظام کی تحریک ہے، اتحاد پیدا کرنے کی تحریک ہے، انتشار کو ختم کرنے کی تحریک ہے۔ مسلکوں، زبانوں اور قوموں اور برادریوں میں جس طرح تقسیم کر کے، جغرافیاؤں میں جس طرح تقسیم کر کے ہمیں منتشر کر دیا گیا ہے اور ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں، یہ ہر کچھ عرصے کے بعد اس پوری امت کو ایک کرنے کی تحریک ہے۔ یہ بہت قیمتی تحریک ہے، اس میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے کہ ہم آپ کو جماعت کی طرف بلاتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کرنے کا کام یہی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، پاکستان میں اس وقت جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، جو اقتدار میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، 2-2.5 سال میں ان بڑی پولیٹیکل پارٹیوں نے امریکہ کا نام لے کر اس کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں کیا ہے، جبکہ امریکہ مکمل طور پر اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے۔ 80-90 ہزار فلسطینی شہید ہو گئے، نہ پی ٹی آئی، نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی۔ جماعت اسلامی کر رہی ہے، کسی حد تک جے یو آئی نے کیا ہے یا کچھ اور تنظیمیں اس طرح کی، لیکن جن کا ذمہ داری ہے، جن کو کروڑوں ووٹ ملتے ہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کی کھل کر مذمت نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ ایک حکومت میں اسے حکومت چاہیے، اور جو اپوزیشن میں انہیں بھی چاپلوسی کر کے آشیرواد چاہیے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اقتدار میں آ سکیں۔ خدا اسی کو سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ زبان سے تو نہیں کہتا بندہ، عمل سے ظاہر کرتا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو کیا جماعت اسلامی لوگوں کو دین کی طرف نہ بلائے، اسلام کی طرف نہ بلائے، حق اور انصاف کے نظام کی طرف نہ بلائے، انتشار کو ختم نہ کرے، قوم کو متحد نہ کرے؟ اس کو ہم فرض سمجھتے ہیں اپنا، اس فرض کی تکمیل کے لیے ہم جماعت اسلامی میں کام کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل کام ہے کہ جس طرح اور پارٹیاں زندہ باد مرد آباد کر رہی ہوتی ہیں، ہم زندہ باد مرد آباد بھی کریں گے، وہ بھی ہمارے اس پورے کام کا حصہ ہے۔ لیکن قرآن پاک کا پڑھانا اور سمجھانا، لوگوں کے تربیت اور تزکیہ کرنا، لوگوں کو اس شیطانی نظام کے خلاف متحد اور مجتمع کرنا، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، اور یہ وہ کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ کوئی نہیں کرے گا تو ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پر آ کر جد و جہد کریں۔ چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہو کر تو ہم بڑا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس وقت جو ساری صورتحال موجود ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو فلسطین پر انہوں نے حملہ کیا یا ایران پہ حملہ کیا، اس کو مذہب کے دائرے میں نہ لیا جائے۔ دیکھیں، یہ سارے کام بیک وقت ہو رہے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف بھی ہیں یہ سارے لوگ، اور یہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے مذہب میں، چاہے وہ یہودی ہوں اور چاہے عیسائی ہوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک زائنزم جسے صہیونیت کہتے ہیں، وہ ہے کہ جو اسرائیل میں اس وقت موجود ہے، جو 1897 میں ایک تحریک شروع ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 1917 میں اعلان بالفر کروایا تھا کہ قومی وطن ہونا چاہیے یہودیوں کا، اور پھر اس کے بعد اسرائیل کا قیام ہوا تھا۔ تو یہ یہودیوں کی ایک پولیٹیکل بالادستی کی تحریک ہے، صہیونی تحریک، اور یہ مسلسل قبضہ کرتے ہیں، اور یہ فلسطین پر آ کر فلسطینیوں کو بے دخل کرتے ہیں۔ اور ابھی غزہ میں تو جو کچھ کیا ہے، ویسٹ بینک بھی جو دوسرا حصہ ہے فلسطین کا، اس میں بھی مسلسل یہ بستیوں کو تاراج کر رہے ہیں، اور یہ سارے کام کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں سرمایہ داروں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور معیشت کے ذریعے سے بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک عیسائی صہیونی بھی ہیں، اور وہ تھوڑے نہیں ہیں، وہ تقریباً امریکہ میں کہا جاتا ہے 3 کروڑ کی تعداد میں ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے
کہ اب یہ بائبلک پروسیس کہتے ہیں وہ اس کو، یہ جو نیل سے فرات تک کا ان کا گریٹر اسرائیل کا نعرہ ہے اسرائیل کا، وہ عیسائی جو صہیونی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر مکمل ہوگا تو دنیا اپنے اختتام کی طرف جائے گی، یہ گریٹر اسرائیل بنے گا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس لیے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تو اسرائیل کے صہیونیوں نے امریکی نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف انہیں وہ عیسائی صہیونی بھی دستیاب ہیں کہ جو یہ ان کے ساتھ مل کر پورے دنیا کے نظام کو تہس نہس کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں اسرائیل میں 1.5 کروڑ لوگ بھی نہیں ہیں، 1 کروڑ 1.25 کروڑ لوگ ہوں گے یہودی، اور وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر لیں؟ تو ان کو اس طرح سے اپنے اعوان و انصار ملے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے ایپسٹین فائل کا نام سنا، گندگی اور غلاظت جتنی ہو سکتی ہے وہ مغرب کے منہ پر جا کر پڑی ہے۔ وہ مغرب جو اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا کہتا ہے، جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں، بچوں کے حقوق، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں سے کام نہ لو، مزدوری، ہم بھی کہتے ہیں نہیں لو، لیکن ایسی این جی اوز بنائی ہوئی ہیں جو اس کی بنیاد پر ہم پر کٹوتیاں کرتی ہیں۔ ان کا پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ بچوں سے کام نہ لیا جائے، ان کے پیش نظر ہوتا ہے ہم پر پابندیاں لگائی جائیں اور ہمیں نہ پنپنے دیا جائے اور اپنا پھر غلام بنائے، قرضے دیے جائیں۔ اس لیے اس طرح کے نعرے لگتے ہیں دنیا میں۔ اگر بچوں سے ہمدردی ہوتی تو یہ ایپسٹین فائل میں جس طرح اس بچوں کے ساتھ انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اور بڑے بڑے لوگ، حکومتی سطح کے لوگ، کانگریس کے لوگ، سینٹ کے لوگ، حکمران طبقے کے لوگ، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکین یہاں آتے ہیں، حکمرانوں سے ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑی آئی ٹی کی کمپنی چلا رہا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور اس گندگی اور غلاظت میں سب کودے ہوئے ہیں۔ جو بدکاریاں کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، انسانوں کا خون پیتے ہیں، یہ شیطان کے پجاری، باقاعدہ ہم پہلے سمجھتے تھے یہ سب قصے کہانیاں ہیں، شیطان کے پجاری کیا چیز ہوتی ہے، لیکن آج 21ویں صدی میں پتا چلا کہ یہ تو بڑا نیٹ ورک ہے، یہ تو اس کے پجاری ہیں، یہ انسانی خون پیتے ہیں، یہ گوشت کھاتے ہیں انسانوں کا، یہ غلیظ ترین لوگ ہیں، اور انہوں نے امریکہ کی جمہوریت کو بھی یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ہاں تو کوئی جمہوریت نہیں ہے، دیکھو امریکہ میں کتنی آزادیاں ہیں۔ انہوں نے لمٹ کیا ہوا ہے اپنی آزادیوں کو بھی، تاکہ لوگوں کو بھی خوش رکھیں، ورنہ کیوں نہیں، وہ کیا چیز تھی؟ ہمارے ہاں تو جہالت ہے نا، امریکہ میں تو وہ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ تو ان کی جمہوریت نے ان کے دونوں صدور بائیڈن کو، ٹرمپ کو روکا کیوں نہیں اسرائیل میں یہ دہشت گردی کرنے سے، اور اب ایران میں دہشت گردی کرنے سے؟ ان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہاں تک رہتے ہیں، بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں، لابنگ فرم ہوتی ہے جسے ہمارے ہاں ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے نا، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، سینٹ میں لوگ بکتے ہیں، قومی اسمبلی میں بکتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں بکتے ہیں، ہمیں تو بڑی عادت ہے دیکھنے کی، کراچی میں میئر کے انتخاب میں لوگ بک گئے تھے، تو یہ خرید و فروخت ہوتی ہے، اسے ہم ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں، ہم اس کو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن امریکہ میں اس کا نام اور یورپ میں اس کا نام ہے لابنگ۔ اس رشوت کو وہ لابنگ کہتے ہیں۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو رشوت دے کر اپنا کام کروائیں، اب لوگوں نے کہا یار رشوت تو ہم براہ راست دیکھ نہیں سکتے، ہم کنسلٹنٹ رکھ لیتے ہیں، تو کنسلٹنٹ ہائر کر لیتے ہیں، اب وہ کنسلٹنٹ رشوت دیتا ہے، اپنے آپ کو ہم مطمئن کر لیتے ہیں، فتویٰ ہم مولوی صاحب سے لیتے ہیں کہ جائز کام کرانے کے لیے تو رشوت دینا غلط نہیں ہے، تو رشوت کے نظام میں فتویٰ رشوت کا ہی ملتا ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ نظام کو بدلنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے، مسئلہ فتوے کا نہیں ہوتا، مسئلہ سسٹم کو بدلنے کا ہوتا ہے۔ تو امریکہ میں اور یورپ میں لابنگ فرم ہوتی ہیں جنہیں ہائر کیا جاتا ہے، جن کو ملینز آف ڈالرز دیے جاتے ہیں، اور کانگریس مین اور سینٹ کے لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور مختلف قوانین پاس کیے جاتے ہیں، دواؤں کی کمپنیاں ہائر کرتی ہیں، اسلحہ ساز کمپنیاں ہائر کرتی ہیں۔ میری معلومات کے مطابق اب تک امریکہ میں، پورے امریکہ کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس میں کوئی بازار سے جا کر اسلحہ نہ خرید سکے بغیر لائسنس کے، بغیر لائسنس کے اسلحہ خریدتے ہیں۔ ہزاروں واقعات ہوتے ہیں وہاں پر، بچوں کو مار دیتے ہیں، لیکن اسلحہ ساز کمپنیاں اتنا انفلوئنس رکھتی ہیں اس جمہوریت پر، ان کا ایسا قبضہ ہے کہ یہ قانون پاس ہی نہیں ہونے دیتے کہ لائسنس ہونا چاہیے یا مخصوص لوگوں کو اسلحہ ملنا چاہیے۔ یہ ان کے اپنے معاشرے کی بات بتا رہے ہیں ہم۔ دواؤں کی جو ریسرچ ہوتی ہیں، ہر چیز غلط نہیں ہوتی ہر جگہ کی، انہوں نے ڈیولپمنٹ بھی بہت کی ہے،
لیکن ایک پیرامیٹر کو آپ آگے پیچھے کر دیں اور اربوں ڈالر کمانا شروع کر دیں. شوگر کے لیول کے بارے میں ریسرچ کر دیں کہ اب 150 کے بجائے 180 ہوگا, 140 ہوگا. صرف 10 نمبر کی وجہ سے جتنے ٹیسٹ میں اب لوگ شوگر کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے تو اربوں ڈالر کی دوا بکے گی کہ نہیں بکے گی. یہ سب ریسرچ ہوتی ہیں, یہ لابنگ فرم کرتی ہیں, یہ سب فراڈ دنیا میں چلتے ہیں, صرف پاکستان میں نہیں چلتے. اس لیے سمجھنا چاہیے اس پوری صورتحال کو. وہ نظام کبھی نہیں انسانیت کے لیے بھلائی دے سکتا بظاہر کتنا ہی اس میں صفائی ستھرائی نظر آ رہی ہو, کہ جس کے پیش نظر انسان کی اپنی ذات ہوگی اور ذات کی بالادستی ہوگی یا مفاد ہوگا. جو روحانیت سے خالی ہوگا اور جو خدا خوفی سے خالی ہوگا وہ بالآخر سامنے تو بڑا صاف ستھرا نظر آئے گا لیکن اندر بہت تاریک ہوگا. چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر, یہ اقبال نے کہا تھا. تم نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر, اور یہی ہے ان کا پورا سسٹم. جمہوری نظام میں کیا ہونا چاہیے؟ اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے. اقوام متحدہ میں کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے, ویٹو کر دے, ایک طاقت ویٹو کر دیتی ہے, قانون پاس نہیں ہوتا. یہ جمہوری نظام ہے کہ اقوام متحدہ بھی موجود ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنا پیس بورڈ بنا رہا ہے. یہ جمہوری نظام ہے کہ جس پہ چاہو چڑھ دوڑو اور پوری دنیا تماشا دیکھتی رہے. یہ کیسا جمہوری نظام ہے کہ لابنگ فرم ہائر کی جائیں؟ ابھی پاکستان میں حکومت نے بھی اور اپوزیشن نے بھی لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک کہ کسی طرح رسائی حاصل کریں. ہم ایک اپنی حکومت برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور دوسرے چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ جائیں. تو آپ سوچیں کہ جو اس طرح ڈیپینڈنٹ ہوں گے زمینی خداؤں کے, وہ کس کو آزادی دلا سکتے ہیں؟ چاہے آج حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, کل کی حکومت میں ہو. نظام کو بدلنے کی تحریک چلانی پڑے گی. اس لیے جماعت اسلامی آپ سے یہ کہتی ہے, اور اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ محض سیاست کا جو تصور ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جو دین سے جدا ہوتی ہے, یہ ایک محض اس طرح کی سیاسی کوئی نعرہ ہے, بلکہ یہ ہماری دین کا تقاضا ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے, ایران پر وہ مسلسل حملہ کر رہے ہیں, بمباری کر رہے ہیں, جو نقصان وہ پہنچا سکتے تھے وہ پہنچا رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ایرانی حکومت اور ایرانی عوام نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. ہمیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. یہ بالکل دیکھیں, دو جگہیں ایسی ہیں, ایک فلسطین میں ہم نے غزہ میں دیکھا لوگوں نے کس استقامت کا مظاہرہ کیا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بمباری مسلسل ہو رہی ہو, سارے گھر برباد ہو گئے ہوں, مسجدیں, اسپتال, اسکول, کوئی بچوں کا مستقبل نہ ہو, کھانے پینے پر پابندی ہو. کبھی ایک جگہ جاتے ہیں خیمے لگاتے ہیں, کبھی دوسری جگہ جاتے ہیں خیمے لگاتے ہیں. 2.5-3 سال سے یہ ہو رہا ہے. ویسے تو صدیوں سے 100 سال سے یہ کام کر رہے ہیں وہ فلسطینی, اور اس کے باوجود غزہ میں سے کوئی ایک آواز ایسی نہ اٹھی ہو جو کہتی ہو کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, ہم سرنڈر کرتے ہیں. ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. رمضان المبارک آیا تو وہی بچے اپنے ملبے کے ڈھیر میں پرچیاں لگا رہے ہیں, سجا رہے ہیں جس طرح ہم یوم آزادی پہ سجا رہے ہوتے ہیں. رمضان کا استقبال کر رہے ہیں, حفظ قرآن کی کلاسیں کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, اذکار کر رہے ہیں. بچے ہیں, بچیاں ہیں, نوجوان ہیں, بوڑھے ہیں, سب مل کر جو ہے وہ رمضان المبارک کا بھی استقبال کر رہے ہیں, شادی بیاہ کی تقریبات بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سکینت عطا کی ہے اور کیوں؟ ایک تو ہسٹوریکل ان کا پس منظر ہے, اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہاں کی جو اسلامک موومنٹ ہے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہے. وہ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے حماس, ان کی لیڈرشپ شہید ہو گئی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. پوری دنیا کا طاغوت آ کر کھڑا ہو گیا کہ کسی طرح تمہیں بے دخل کر دیں, لیکن الحمدللہ حماس کو بے دخل نہیں کر سکے. وہ سازشیں ان کی ناکام ہو گئی. وہ گندے ہوئے ہیں اس پورے نظام میں. وہاں کے لوگوں نے اس تحریک کو سپورٹ کیا, اس تحریک نے ان لوگوں کو ساتھ لے کر وہ چلی ہے. تو انہوں نے اتنے بڑے جو حالات تھے اور مشکلات تھیں اور بمباری تھی, اس سب کو برداشت کر لیا اور پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس بات کا. ایران کو کیا ایج حاصل ہے؟ اس لیے کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے, آج سے 47 سال پہلے وہ ایک ریولوشن لے کر آئے تھے, وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے ساری چیزیں بالکل ٹھیک کی ہیں, بین الاقوامی سطح پر ان سے بہت سے شکوے شکایات بھی ہیں, لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے ان شکووں کا.
بلکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ان کو بھی اس پر آمادہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب سرخرو کرے گا اور آپ اس مشکل سے نکلیں گے تو آپ اتحاد امت کے داعی بن کر نکلیں. اور جس طرح ایران نے فلسطین کی پشتیبانی کی ہے، ہمیں اس کو ماننا پڑے گا. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ایران کی سپورٹ کیوں کی جائے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کون سا ملک ہے پسندیدہ جس نے فلسطینیوں کو ان حالات میں سپورٹ کیا ہو؟ ذرا آپ بھی بتا دیجئے. آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے ایران سے. تو بات یہ ہے کہ وہ سب اپنی جگہ، لیکن چونکہ ایک سسٹم انہوں نے قائم کیا ہے، وہ جو موومنٹ تھی وہ ان کے لوگوں کی موومنٹ بن گئی، تو آج انہوں نے اپنی قوم کی تربیت اس نہج پہ کی ہے کہ ان سارے حالات کا وہ سامنا کرنے کے قابل ہو سکیں. پاکستان الحمدللہ ایک نظریے پر بنا، ایک عقیدے پر بنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے پر بنا. ہجرتیں کی لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا کہ اس سرزمین پہ آئیں گے جہاں اللہ کا نظام قائم ہوگا، لیکن بدقسمتی سے وہ نظام نہیں بن سکا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی یلغار ہم پر ہوتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا کساد بازاری شروع نہیں ہو جائے گی؟ کیا لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں جو ہے وہ پڑ جائیں گے؟ کیا یہ آوازیں نہیں اٹھیں گی کہ بس کر دو یار، ہم تو قبول کر لینا چاہیے؟ ہمیں تو بغیر لڑے ہی لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے، سب سے پہلے اپنا ملک دیکھنا چاہیے. کیا خاک ملک اپنا دیکھا؟ مشرف نے یہ نعرہ لگایا تھا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ. ہم نہیں کہتے کہ ڈپلومیسی کے محاذ پر آپ بالکل یکرگہ طریقے سے چلیں، لیکن ہمیں یہ کہانیاں نہ سناؤ کہ اس سے ہمارا ملک بچ جائے گا. ایسا نہیں ہے. آج ایران نشانہ ہے، کل پاکستان نشانہ ہوگا. پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ان کو کھٹکتا ہے. صرف یہ کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ کوئی آ کر دیکھے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. نہیں، پوری قوم کو اعتماد دینا ہوگا، قوم کی بات سننی ہوگی، قوم کی تربیت کرنی ہوگی. یہ جو رجیم ہمارے پاس موجود ہے، چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن، کیا یہ قوم کی تربیت اس طرح سے کر سکتی ہے جس طرح ایرانی قوم کی تربیت ہوئی ہے، جیسے فلسطینی قوم کی تربیت ہوئی ہے؟ کہ ایک طرف وہ دینی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ بڑے بڑے حالات کا سامنا کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ان پر پابندیاں لگتی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے ہیں. پاکستان میں تو یہ صلاحیت اس سے کہیں زیادہ موجود ہے. ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے، ہماری قوم میں نوجوان اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہمارے پاس کھیت ہیں، کلیان ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، پورٹس ہیں، لیکن کیا نہیں ہے؟ سسٹم نہیں ہے. سسٹم پر جو قابض لوگ ہیں وہ قوم کی تربیت کی صلاحیت نہیں رکھتے. کوئی کتنے بڑے دعوے کر لے، چاہے وہ فوجی رجیم ہو یا نام نہاد پولیٹیکل رجیم ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، اس پورے طبقے کے پیش نظر ذات، مفاد، اپنے بچوں کو وہ امریکہ کے خلاف کتنا جا سکتے ہیں جن کا پورا مستقبل امریکہ سے وابستہ ہو؟ یہ بات کہنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن جن جرنیل، جو ٹاپ کے بیوروکریٹ اور بڑے بڑے سیاستدان، جاگیردار اور وڈیرے، جب وہ امریکہ کے ذہنی غلام بھی ہوں اور اپنے بچوں کا مستقبل بھی مغرب میں ہی دیکھتے ہوں، تو پاکستان میں ان کا اسٹیک کیا ہے؟ پاکستان سے ان کا تعلق کیا ہے؟ جب تک چل رہا ہے دانا پانی، کھانا پینا، عیاشیاں، جب تک پاکستان، جب مشکل ہوگا تو ایئر لفٹ کریں گے اور چلے جائیں گے. تو یہ تو آپ کو چھوڑ دیں گے. اس قوم کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں ان کا ساتھ دینا شروع کریں. میں اس لیے بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. ہم ایک طرف اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، اپنی بچیوں کے لیے بھی ہم جو ہے وہ تربیت کا پورا نظام ہے، دوسری طرف اسکل بھی پیدا کرتے ہیں، زمانے کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا سسٹم بھی عدل اور انصاف کا نظام بنے. جب عدل اور انصاف ہوگا اور حکمرانوں پر لوگوں کا اعتبار ہوگا تو یہ وہ قوم ہے جو پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتی ہے. لیکن جب اعتبار نہیں ہوتا تو لوگ بکھر جاتے ہیں. تو ہمیں اس سسٹم کی ضرورت ہے. آخر میں یہ ضرور وقت زیادہ ہو گیا ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک شیطانی قسم کا نظام پوری دنیا میں موجود ہے. اس شیطانی نظام کے خلاف جب تک محاذ آرائی نہیں ہوگی ہم بچ نہیں سکیں گے. اس سے گندگی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب یہ اس قسم کے شیطان کے پجاری دنیا میں بڑے بڑے فیصلے کرنے والے ہوں تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں گے؟ تو اس کے جو کچھ طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے معمولات کو درست کریں،
اپنے گھروں میں گندگیاں نجاست کو ختم کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، سورتیں یاد کروائیں، نمازوں کا اہتمام کروائیں، اچھے طریقے سے، حکمت سے، محبت سے، پیار سے، کرفیو لگا کے نہیں. اور ان بچوں کو نیکی کے کاموں میں ترغیب دینا شروع کریں. میں جماعت کے حلقوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام ضلعوں میں، تمام جگہوں پر اسلامی جمعیت طلبہ بھی الحمدللہ اس پر کام کر رہی ہے، جمعیت طلبہ عربیہ بھی، جمعیت طالبات بھی، لیکن بہت بڑے پیمانے پر بچوں کے لیے جو اچھی مثبت چیزیں ان کے مقابلے شروع کریں، نمازوں کے مقابلے، تقریروں کے مقابلے، لٹریچر پڑھائیں انہیں، ان کے سوال جواب کریں، ایک نیٹ ورک بنا دیں، لاکھوں لوگوں کو اس میں شامل کر دیں. اور یہ بچے جو ہے وہ جب مصروف ہوں گے تو خود بخود گندگیوں سے بچیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اہتمام کریں اس بات کا جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. یہ جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو معمول بنائیں. جادو سے، ٹونے سے، غلاظت سے، جنوں سے، خراب جنوں سے، شیطانوں سے بچنے کے لیے، اور وہ انسان جو شیطان کی ذریت بن جاتے ہیں ان سے بچنے کے لیے اس کو معمول بنائیں. رات کو سوتے وقت بھی پڑھیں، آیت الکرسی کا احصار کریں اور سمجھ کے پڑھیں بار بار کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کون سی کبریائی بیان کر رہے ہیں، کس طرح اس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، کیا اس کا تقاضا ہے. پھر کچھ جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، مثلا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسی طرح سے اور بہت سے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، عافیت مانگیں اللہ تعالیٰ سے، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگیں. بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جد و جہد کریں اس دین حق کے غلبے کے لیے. تو آپ دیکھیں قرآن پاک کو اپنا معمول بنائیں. رمضان میں جتنا قرآن پڑھا ہے اس کو معمول بنا لیں، آپ دیکھیں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. انشاءاللہ پھر آئندہ کسی موقع پہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو ہے وہ اصلاح کرنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کی، خاندان کی، معاشرے کی اور پورے نظام کی اصلاح کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ظلم کے اور فساد کے اس نظام کو ختم کرے، ایران کو کامیابی عطا فرما، فلسطین کو آزاد فرما، کشمیر کو آزاد فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.